Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك. سبحان اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل
خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہان میں تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا یہی منشور ہے، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست انشاءاللہ تا صبح قیامت ہوتی رہے گی۔ کئی لوگوں کو پریشانی ہے، لبیک کا نعرہ بھی سیاست ہے، تاریخ لبیک یا رسول اللہ بھی سیاست کر رہی ہے۔ تو میں نے کہا تم مذہب کا نام لے لے کر اتنا اجاگر کوئی بات بھی نہ کر سکے جیسے ہم سیاست میں آ کر گئے، تو حسد کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ ہمارے نزدیک تو سیاست اور مذہب جدا جدا ہے ہی کوئی نہیں، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے۔ یہ تم نے جدا جدا کیا، ہم نے تو کبھی پہلے دن سے کبھی بھی نہیں سوچا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نماز بھی پڑھائی، اور حضور نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر فیصلے بھی فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر لشکر بھی روانہ فرمائے، اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ نے دنیا سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی فرمائی۔ ہاں، میرے آقا نے اسی مسجد میں بیٹھ، یہ تو بعد میں پھر ہوا نا کہ سپریم کورٹ اس جگہ بنایا گیا جہاں غریب بندہ جا بھی نہیں سکتا۔ وہ پہلے سوچے گا کہ 50 لاکھ کا وکیل کہاں سے لوں گا، تو مسجد میں تو غریب اور امیر اکٹھے ہی آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہاں ٹکٹ بھی نہیں ہوتا، مولانا بھی اتنے امیر کوئی نہیں ہوتے، وہاں 10,000 والا نماز پڑھا دیتا ہے، وہاں تو فیصلے کرنے والے بھی لاکھوں روپے لیتے ہیں، وکالت کرنے والے بھی لاکھوں لیتے ہیں۔ سیاست اور مذہب جدا ہوئے تو پھر یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے، وہ گستاخوں کی وکالت کرنا شروع ہو گئے۔ جب سیاست اور مذہب ایک ہی ہو نا، تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے، تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی، اس نے گیند کو اٹھا لیا، فجالو یطلبون منہ، بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں، فابا، اس نے گیند نہیں دی، فجال واحد منہم، ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتو کا بحق محمد، کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے، ہمیں گیند واپس دے دے۔ تو فابا لانا اللہ وصبر رسول اللہ، اس نے گیند بھی نہ دی، حضور کے خلاف گفتگو کر دی۔ فاقبلوا علیہم بسوالجہم، حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے، بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے، بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے، فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنت اللہ علیہ، وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا۔ فرفع الی عمر بن الخطاب، فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں، انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا، وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی، یہ کون ہوتے ہیں بچے؟ فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف، یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران۔ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس دین کے اندر بحرین سے فیصلہ جائے تو حضرت عمر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مال غنیمت سے کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے نا، حضرت عمر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ان بچوں کے اس گستاخ رسول کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ ہاتھ چوک کے بھائی، ہاتھ چوک کے، سارا پورا ہاتھ چوک کے اس طرح کرو۔
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. یہ علماء بھی بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں. میرا ایک آپ حضرات سے، علماء سے بھی سوال ہے، اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کہہ دینی ہے یہ بات. 1,24,000 نبیاں تے رسولاں نو کافراں نال تا واہ پیا لیکن منافقاں نال نہیں. صرف حضور نو کافراں نال بھی واہ پیا تے منافقاں نال بھی واہ پیا. اگر میں غلط ہوں تسی مینوں بعد وچ دس دینی گل، میں رجوع کر لواں. میرے آقا و مولا نو منافقاں نال بھی واہ پیا کہ کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور دے خلاف گلاں کرتے ہیں. آج بھی جڑے بکواس کرتے ہیں نا ساڑھے خلاف، یہ سیاسی ہیں، ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں. اور میں آقا ٹھیکیدار تے نہیں، چوکیدار تے آنا. ٹھیکیدار دے پترا تو بن جانے ٹھیکیدار. یہ کیا بات ہوئی جی؟ ٹھیکیدار ہے مولوی؟ میں کہ ٹھیکیدار نہیں لیکن ڈاکو بھی نہیں. ہاں جی، جنہاں ختم نبوت ڈاکے مارے اسی چوکیداری نہ کرتے، اسی تو کو پوچھ کے چوکیداری کرنی سی. ہمارے بات سر یہ منافقت ہے. ہمارے صاحب ہماری تقریریں بھی سن لینا اور جا کر پھر تبصرے بھی کرنا. مولوی صاحب غلطیں ٹھیک کی تھی لیکن میں کہا لیکن دے پترا میں ایک واسطے میں بالکل اس گل نہ مولانا تیار ہوں. میں جو دین پڑھیا ایک مہینے واسطے نا میں اپنی پڑھائی جڑی نا اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس تو بالکل جاہل ہونا. میں نو آگے کوئی نواں دین پڑھاوے جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے، جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے، جس دین وچ عہد بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے، جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے، جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے، جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے، جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے، جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے، جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے. سانو بھی دسو نا دین کیڑا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یار کم از کم جڑے لوگ ہیں درد ہوتا ہے ول کر کے تو درد ہوئے نا. انے واہ ہو کے نعرہ لایا کرو. توجہ جی توجہ توجہ. سانو ہی دسو نا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تو ہوئے دین. اے تے منافقت ہے. میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں. میں کہا عشق دسے نہیں جاندہ، عشق خود بول کے دستا ہے. عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی. عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے. عشق دلیل ہے خود. جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں. میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں. اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی. صدیق اکبر کبھی قسم چکی جی؟ صدیق اکبر کبھی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں. نہ حضرت عمر کبھی قسم چکی، نہ عثمان غنی چکی، نہ حیدر کرار چکی، نہ حضرت بلال چکی، نہ حضرت ابو ہریرہ چکی، نہ حضرت سعد چکی، نہ سعید چکی، نہ ابو عبیدہ بن جراح چکی.
قسمہ کنے چاہیے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. کیوں جی گلہ کرنے جی ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں بھائی. یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمان ہو. سوال اتنا ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا, بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم عاشق رسول ہو یا نہیں. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کم مسلمان ہیں. میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا, آپ کلو وٹے نہیں رکھے ہوئے. اتنا تے دسو نا 300 بندہ اسمبلی بیٹھا سی تے ختم نبوت تے ڈاکہ کنے مارے ہو. اتنا سوال ہے ساڑھے کڑو ہووے اسلامی حکومت بنے ہووے حضور دے نا تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے ایدہ جواب چاہیدہ. ہووے مسلمانہ دا ملک تے مسجدہ دے سپیکر اتر جان اے سوال ہے ایدہ جواب چاہیدہ. ہووے بندہ کبھی میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھی مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. سانو بھی دسو نا وجہ اسلام. میں پڑھنا چاہنا ہے وجہ اسلام. میں نے پڑھاؤ جڑے تسی گلنا کر دیو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں. تشدد والی باتیں نہیں کرتے. الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں, دعویٰ کسے بات دا کوئی نہیں. دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس. ہاں جی توجہ جی میں بات کرنا ہوں. ہمیں اس پر ناز ہے. حنین کے موقع پر نا جب حنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو, بڑا مال دیا حضور نے, بڑا مال دیا. ہاں جی مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا, حضور نے اتنے مال دیا ان کو. ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل لمجتد وما تتا شاہ یخبرک عما فی غدن. فرمایا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا تے نہ میں کوئی سنیا. کیوں جی منیا تو پھر این منیا تسی دجالہ نے بندے. انہوں بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے جیڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا اس کو تو کہتا ہے جی پاکستان کے اقتصادیات کو صحیح کرے گا. پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, زرداری بھی نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو بس. ہاں جی توجہ میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ بھی توجہ جی کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر. بھینسیں بیچنے سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اے تو عقل والی کوئی گل کر بھینساں بیچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی. تینوں کس نے راہ لائیے جناب تو بھینساں بیچ جناب قوم دی بھینساں بیچ 4 بھینساں بیچن نال ملک ٹھیک ہوندے تے ٹائم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تو انہوں قوم نے نہیں دیتا. تو تو قوم کتنا اعتماد کر دی 1400 ارب چاہیے تھا 4 ارب بھی تو جمع نہیں ہویا. اسی تو انہوں جس راہ لانا چاہتے ہیں نا پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا. جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو, حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو. مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا. کیڑی گل نہ تو صاف ستھرا بنا دینا ہے سن 10 گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا, حوالے تو یورپ دے دینا. کوئی عقل والی گل کرتا ہے کوئی سمجھ آئے اس گل دی؟ تو کی سمجھنا سا ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ مرزائیاں نو نہیں نوازیا جاندہ. جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر تے پتہ کی کردن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ان بڑھے ہوون یا جوان ہوون, بدری ہوون یا غیر بدری ہوون, اکھاڑے ہوون یا بیکھن والے ہوون, سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے. مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا. تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے.
چار پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تے تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا، تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں۔ اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمہ نے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، دو سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں۔ اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے۔ تو کول کوئی شے بھی کوئی نہیں تے گلاں تسی ریاست مدینہ نہیں کرنے۔ تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڈے وڈے تے گئے اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ ساڑھے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے، تم پڑھے ہی کوئی نہیں ریاست مدینہ، مڑ کی تو یورپ دے گلہ والے دینا۔ میں جنہی گال کرن لگا نا وہ ذرا سمجھنی، حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے، گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں، جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے، حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا، یہ ہوتی ہے تبدیلیاں۔ حضرت عمر فرمایا بھی دو گلان، تو ہو گیا امیر، یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ تے یا مدینے چ رکھنے نو تو مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا۔ تو امیر آدمی، تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا، جس نے ایک بکری رکھی غریب ہو کتوں لے آئے گا 50 روپے؟ اے تبدیلیاں ہوندیاں نا، اس تے اوتے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی۔ چلے آ جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوئے نا ریاست مدینہ والے، تو پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نالے غلام ہوندا تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، کھجوراں پائیاں ہوندیاں تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس، تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی، انہاں کہا جی پک رہی، انہاں کہا روٹی لے آؤ، انہاں کہا پک رہی۔ آخر حضرت عمر جلال چاہ گئے، فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب، تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھپے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا جے گلے ہی کوئی نہیں۔ اور جلیا جس ویلے امیر المومنین تے چیف جسٹس کھاون نا ٹکڑے جھپے ہوئے تے اس ویلے پھر دریا دے کنارے بکری دے بچے پیاسے نہیں مرنے، تے جس ویلے ہون نا ثاقب نثار چیف جسٹس تے اتے ہوئے عمران، تے اس ویلے جناب کراچی جیل دے وچ شراب نپی ہوئی دوسرے دن شاید تے جناب زیتون بن جاندی ہوندی، گلاں کردے ہو ساڈے نال بیٹھ کے، تو خود گواہ ہے اس شراب دا کہ دس اس ملک کی انصاف کنوں لبدا ہونا جدو تیری موجودگی شراب برآمد ہوئی تے لیبارٹی کہہ رہی نہیں جی یہ شاید تے جناب زیتون ہے، دسو کس نو انصاف لب سکدا؟ جدے اتے ہون عمر تو پھر انہاں دا چیف جسٹس بھی سکی روٹی کھانا۔ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں جس میں بات کر رہا ہوں۔ گلا تسی مذاق بنا لیا تین نو، کوئی ادھر اٹھتا ہے یوں یوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے، کوئی ادھر اٹھنا ہے چوں چوں کرتا ہے۔ میں آکا پروٹوکول نہیں ہوندے اتھے، لکھاں دیاں تنخواہاں پھر چیف جسٹس ویلے نہیں لیندے کہ جس ویلے جناب تھر دے بچے بھوک تے پیاس نال مر رہے ہون، اپنے چھڈو نا پروٹوکول سارے، لکھاں دیاں تنخواہاں چھوڑو نا۔ میں مولوی ہو کے 800 روپے نہ پڑھاندا رہا مولانا گواون، ہاں جڑے یونیورسٹی جڑے پڑھاندے نا عربی مولوی یونیورسٹی وہ تے پڑھاندی کوئی نہیں، یرا رویتن فہو رائن ورویا یرا رویتن فذاک مری لم یرا لم یرا لا یرا لا یرا لن یرا لن یرا لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا یرا ین لا امر من رات لا یرا لا یرا ون لا ترى لا ترى لا یرا لا یرا ظرف من مران مرا یان مرائن و مرائن ولالت من مران مرا یان مرائن و مرائن مرآت مراتان مرائن و مرائیت مرآن مرآن مرائی مرائی و مرائیتن افل تفضیل المذکر منہ ارآ ارآ یان ارآن ارائن و ارائن والمؤنث منہ رؤیا رؤیا یان رؤیات رؤم و رؤیا و فعل التعجب منہ ما ارآہ و عربی و رؤ و یرؤ وط۔ یہ پھر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے پھر اس وقت۔ توجہ میں جڑی گل کر رہا ہوں ساڑھے نا ساڑھی تاریخ دے خلاف کہندے جی یہ نہ دی ادھر سپریم کورٹ باس ہو رہی جی یہ تشدد پسند ہے جی، ساڑھا ایک تشدد دسو نا تساں کیتا ہے بھائی کوئی فیصلہ بات ہے
کوئی ڈویژن والے ساڈے تو بچے شہید ہو رہے سن فیض آباد تے اوتھے جڑا کوئی بندہ ارادہ کر سکتی تشدد دا پولیس والے نو نپ کے لے آندا سی میں کہے خبردار اس بچے نو کوئی کہنا ہے یہ تو ساڈا اپنا بچہ ہے 10 کائنات وچ کوئی بندہ ہوے اپنے بچے شہید ہو رہے ہون تے نپ کے لے آون تے میں کہنا نہ یہ اپنا بچہ ہے یہ اپنا بچہ ہے 12000 بندہ شل کھاوے تے کسی نو چنڈ بھی نہ مارے یہ جو تشدد کہندے تسی کی چاہندے ہو سانو بھی دسو کی چاہندے ہو اسی امن تے سکون نال کام کر رہے ہیں جی اسی بال باقی رہ گیا حضور دی ختم نبوت تے پہرا دینا اگر اس چیز کا نام تشدد ہے یہ تشدد نہیں ہے یہ بھی ایک سازش ہے لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت ایمان کا جز ہے نہ ختم نبوت وہ مسئلہ ہے جس پر پورے ایمان اور اسلام کی عمارت کھڑی ہے توجہ دیکھو جی کیڑی تقریر حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ کی دیتا جی یا ایوہ الناس اے سنو یہ ریاست مدینہ کا خطبہ ہے فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَفِّمُونِي الصِّدْقُ أَمَانَةٌ وَالْكَذِبُ خَيَانَةٌ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَدْعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا خَذَلَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ وَلَا تَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ ورسولہ فلا طاعة لي علیکم جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے صدیق اکبر پہلے خطبے فرمایا بے حیائی کو تم رواج دیتے ہو دن رات ناچنے گانے والیوں کو تم اور گانے والوں کو آگے لاتے ہو اور کہتے ہو جی پانی نیچے جا رہا ہے جب تم اللہ رسول کے نافرمان بن گئے ہو تو پانی نیچے نہیں تو اوپر آئے گا کیوں جی پانی تو نیچے جانا ہے نا اگر چاہتے ہو کہ پاکستان کا پانی زمین سے اوپر آ جائے آسمان بھی اپنے دروازے کھول دے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات ادھر آؤ آپ ڈیم بن رہا ہے ڈیم بن گیا تو اللہ نے بارش ہی نہ دی پھر کیا کرو گے کیوں جی سورہ ملک آخری آیت کیا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ اگر یہ پانی رب زمین کی تہہ تک لے گیا تو کون اس کو نکال کر لائے گا کون لائے گا تمہارے آپ پٹرو وہ کیا کہتے ہیں پمپ بھی فیل ہو رہے ہیں کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کوئی سمجھ آئے تمہیں میں کسی کے خلاف نہیں بولتا لیکن یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ حق بات کو حق کہیں باطل کو باطل کہیں امر بالمعروف کریں نہی عن المنکر کریں اور ظالم کا ہاتھ پکڑیں یہ ہماری ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے علماء کی لگائی ہے کیوں جی وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ حضور نے نہیں فرمایا اے میری امت کے علماء ضرور بے ضرور تم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے صرف مسیحی نماز پڑھانے دیتا حضور نے نہیں وَلَا تَأْمُرُنَّ پہلے اس تو بعد بھی علماء دی ڈیوٹی ہے وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ وَلَا تَأْتِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَا تَقْصِرُنَّ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ کیوں جی یہ ڈیوٹی نہیں لائی ساڑی رسول اللہ نے کہ مولویوں کا کیا کام ہے میں کہا تمہارا کیا کام ہے ہماری ڈیوٹی تو رسول اللہ نے خود لگائی ہے اس واسطے بابا جی جتنے بابا جی سے مراد میں بابا جی تو مراد بزرگ لینا نیک لوگ تسی جتنے بھی نیک لوگ بیٹھے ہو جلے ہو اے ساڑھے بارے الزام مت لاؤ اسی تا سیاست دا رخ بدلیا ایتھے ساڑھے کیڑے کیڑے امیدوارن کھڑے ہوں اے دیکھو اے ویکھو اینا دے چہرے تسی دسو اے سارے دسو اسی بدلی کی ریت نہیں بدلی اے دا ماں ویکھو سارے زیارت کرو اینا دے چہرے اہم اے ویکھو چمک دے ہوئے چہرے ایمان آڑے اے سارے کھڑے جناب سبحان اللہ اسی ریت بدلی دسو جی تو آڑے وچو اسی کسی کو پیسے لیں پارٹی فنڈ لیا کسی بندے نے جناب خفیہ ذریعے نہ تو آڑے کو فنڈ لیا ہوئے نہیں لیا اے دس ریت بدلی 70 سالہ جب یہ ہم نے ان سے کوئی لوٹ مار نہیں کی تو یہ ایم نے بن جائیں گے تو آپ کی خدمت نہیں کریں گے یہ لوگ یہ تو آپ کی بد نصیبی آپ سے مراد آپ نہیں ہے ان لوگوں کی بد نصیبی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے
ہم نے تو میدان میں ہیرے اتار دیے کہ آؤ بھائی آؤ آؤ ادھر آؤ بیٹھ جاؤ جی تشریف رکھو. آج بھی یہ ساڑھے نال کھڑے ہیں. حالانکہ ایسی انہوں نے یہ جیباں خالی ہو گئی ہیں, لکھاں روپے نہ بیچارے اپنی جیباں, بیچارے نہیں ان کا صلہ. اسلام کبھی بھی قرض ان کا نہیں رکھے گا, اسلام کئی گنا واپس لوٹائے گا ان کو. ہاں جو نہ صحابہ دا قرض نہیں رکھیا تو انہوں دا قرض کتوں رکھنا. ہاں وقتی طور پر تو ہوتا ہے نا, پیٹ پر پتھر باندھنی پڑتے ہیں, لیکن سدا تو پیٹ پر پتھر نہیں باندھنے پڑتے. اچھا مولانا بھی آ گیا ماشاءاللہ. دسو انج بھی کدی ہویا بندہ شادی دی برات چھڑ کے تے آ جائے. توجہ توجہ توجہ, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. توجہ, اسی حقیقت پاکستان تبدیلی لیانا چاہتے ہیں. اسی حقیقت تبدیلی لیانا چاہتے ہیں. میرے جیسا بندہ جی, میرے بارے کسی کو پریشانی ہو سکتی, میں تو اتھی لگا پھرنا. کوئی لے آؤ اس طرح دی کوئی میرے بارے کوئی ویڈیو کوئی آڈیو کسی نال کوئی لین دین کیتا ہوئے. جلے سانو تو اتنی پیشکشاں ہوئی ہیں, اے ہون بھی کتوں سی تلگانگا والی سیٹ تے 20 کروڑ تک پیشکش ہوئی. 20 کروڑ تک کوئی بندہ بٹھا دو. میجر یعقوب صاحب نے 20 کروڑ تک انہیں کیا بٹھا دو. اے گجرات کے چودھری لٹیرے وہ بینک پرائیویٹ سارے کھا گئے, انہوں واسطے 20 کروڑ کیڑی شے. انہیں کیا جناب میرے نال انہیں 1000 باری کوشش کی تھی ملاقات کرن دی, میں انہوں نے ملاقات نہیں کی تھی. انہوں دی قیادت میری مسجد آ کے بیٹھی رہی نیچے, کئی گھنٹے بیٹھے رہا, کہتے جی مولانا نہ ملاقات کراؤ. میں آکھا میں ملاقات نہیں کرنی. انہیں کہا جی زیارت کراؤ. میں آکھا میں تو انہوں زیارت بھی نہیں کرانی. کہتے جی دین سیکھنا چاہتے ہیں. میں آکھا میری کس نہ لے جاؤ دین سکھو. میں تو انہوں دین بھی نہیں سکھانا. میں کہا تسا میرے نہ ملاقات کر کے تو مطلب میں نہیں جاننا. اقبال کہتا ہے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بھی نہیں, جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. میں کہا تسی میرے نال جناب تصویر بنا کے دنیا تے کہہ دینا اے مولانا نال ملاقات ہو رہی, اے لین دین ہو رہا. میں کہا میں اقبال کہندا اے جڑے جگر خون ہوئے تے چشم دل جڑی نظر پیدا ہوندی نا بندہ اودے نال ویکھدا. میں کہا میں تواڈے کسی بندے نال بھی ملاقات نہیں کرنی, کسی عہدیدار نال بھی ملاقات نہیں کرنی. تسا کہنا او سوداگری ہو گئی. میں کہا ساڈی سوداگری والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. کہنے کیا چاہیے آپ کو؟ میں کہا محمد عربی کا دین چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. توجہ توجہ بھائی توجہ توجہ. اے عارف علوی صاحب جڑے صدر بنے, جڑے خاتمۃ النبیین پڑھتے رہے حلف نامے چ, لفظ خاتم النبیین ہے تے خاتمۃ النبیین پڑھ. حضور حسن والیاں یہ گلاں جڑیاں قوم دے سامنے ہیں جی, اے میں تو حضور اس واسطے گلاں بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو بھی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا. سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا, جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تو انو حلف نامے چ پڑھ دیا تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا. یار اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی, اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی, تھڑکی بھی نہیں. جدو مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا, انہیں سٹی, انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں, تو اڑے کسی صحابی نہ ملاقات نہیں ہوئی. اے گواہی دے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں کلمہ پڑھ جانا ہے. حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو. حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت. فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے, جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے, جنت اس کی رحمت کا مظہر, جہنم اس کے غضب کا مظہر. حضور نے فرمایا یا دبو من انا. فرمایا میں کون ہوں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. دسو یار گو بھی نہیں تھڑکی, ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو انو اسے لفظوں تے پریشانی ہوئی. یہ ساڑا سوال ہے بحیثیت مسلمان. میرا تو کچھ حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا, تو جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو انو خاتم النبیین نہیں بولنا سی. پھر تو ہسیا کیوں ہے؟ کیڑی گل تو ہسیا؟ یہ تو ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا. یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا, بولیا جی
میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ کھوتیاں دی نسل جو میں مانا ہونا تے 60 نبی سوار ہوئے. فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس. انہیں حضور عرض کی تھی حضور اج ایک گل اور راندی. میں اے راندی کہ میں اس تے قلعے تے بدیا ہوندا سی 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا. کھوتا تو ایک باری بھی نہیں بولیا. پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی؟ انہیں کیا حضور میں وہ کٹتا بھی سی تے میں بھوکا بھی رکھدا سی. کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی. اور اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے. ساڈا اتنا ہی کام ہے بابا اذان دینی. میں تواڈے نال گل بالکل دو ٹوک این کر کے کر رہا. جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا اللہ اس دن اودے کول بھی قصاص لوے گا. بلاؤ انہوں. اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا. فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار. میرے آقا اس ویلے رو پیسہ نہیں حدیث پہ اپنا فرمان بیان کر دیا. اتنے عدل والا دن ہونا ہے. یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی دونوں بلایا جائے گا تو جنہ ختم نبوت دے ڈاکے مارے انہوں نے نہیں بلایا جائے گا. قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو کھڑے ہو جان. پھر آواز لگے گی ختم نبوت دے ڈاکو نو جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان. جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان. جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان. اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا. ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے. جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے. تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان. تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جان. وہ دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھڈیاں عوامت فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جائے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ. ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے تو پھر بیٹھ کے گل سنو. بیٹھ کے زور لاؤ نا شیرو. میں جو بیٹھ کے لا رہا توجہ توجہ. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے بدری بھی جا رہے عشرہ مبشرہ بھی جا رہے سارے جرنیل بھی جا رہے. مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان. اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار. پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساڑی میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے. 5 دن کے مہلت دیں این کریں انہاں ملاقات کریے آپ وفد بھیجیے. جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا.
میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد میں کہا جب خاکیاں دے مقابلے ہو گئے پھر اسی نکلیں گے اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشَأَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر اور کیا ہے کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں امام حسین فرماتے ہیں مر جائے مرنا تو ایک دن ہے اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا ہوتا کوئی روکتے نہیں نا موت تے آنی آنی اور ایکو باری آنی لیکن چاچتی تے آوے نا یار میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا تو میں کہوں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی اس وڑے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی میں مکان بنا رہی سی اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے تو میرے آقا فرمان کے وہ میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے وہ میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت کے مطابق 3.5 لاکھ تو ساری کھڑی سی انہوں دی پکی گل ہے تے نبی نے صحابی کہو میں نو بھی لے چلو انہوں نے کہا بابا تو کی کرنا ہے فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پہ گئی یار ایک بندے دا تو اضافہ ہو جائے گا نا یار ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبران وچ پیانو لیکن اس تا فائدہ کوئی نہیں ہے آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا بس ساڑھا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے اور کی مقصد ہے ساڑھا جب پیسے دی صداگری کرنی ہوتی اے جتنے ساڑھے ایم این اے بیٹھے اسا میں جو 2-4 تو جتوا ہی لینے سن ساڑھے کول تو کئی پیشکش آئیاں الیکشن تو پہلے ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے بندے تے ہاتھ رکھو پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے میں کہے صداگری کدے ادھر جا کے کرو ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے اساں جے ادھر صداگری کیتی ہوندی تے آلین دے مسئلے جیسی کوئی نہیں سی نکلا نہ آسیہ دے مسئلے جیسی نکلنا سی ظاہر ہے جس ویڑے وہ بندے کو پیسے لائے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی اقبال کہنا آب حیوان از دم خنجر طلب از دہان اجدہا کوثر طلب سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے اقبال کہنا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کڑو زندگی مل جائے اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کڑو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے اقبال کہنا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کڑو متاثر ہویا اقبال کہنا کدی بھی اودے کڑو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے اتنی وڈی گل کر گیا اقبال جھلے کتے کوڑو خوشبو آ سکتی کستوری دی بت خانے وچو پتھر پاکیزہ لب سکدا اور سب دے منہ وچو زہر دے بجائے مٹھا شربت لب سکدا تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینو کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے وے انج ہو نہیں سکدا اے تے کہہ دے وے گا ختم نبوت دا ڈاکو اے تے تینو کہہ دے وے گا انہوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا اے تے تینو کہہ دے وے گا ذلیل ہووے جنہیں مسیطہ دے سپیکر اتارے اے تے تینو کہہ دے وے گا انہیں ممتاز قادری نو پھٹے لایا لیکن اے تینو کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے اووے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہے کیوں جی توجہ جی بچو وہ تو اقبال سی نا جنہیں کہنا اتھے پڑھ دیا کہنے لگا مدت محوے تگو دو بودام رازدان دانش لو بودام باغبانا امتحانم کردام اور محرمی گلستانم کردان اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے
تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا، اقبال کہنا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھوں دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کی تھی، میں کہ پھر کی ہویا، کہنا تاز بندے ہی گلستان رستام آشیاں بر شاخ طوبہ بستام، کہنے لگا میں انہوں دی ساری تعلیم تے سندہ لپیٹ کے انہوں دے منہ تے ماریاں، میں کہ پھر کی تئی، کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندہ سی نا چھوٹے جا درخت ہوتے آشیانہ بڑھا کے میں بھی بہ گیا ہوں۔ جیڑا یورپ دیاں تعلیمہ کو متاثر ہوئے، اقبال کہنا ہو دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی، اینا کول کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے؟ تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نہ ناراضن، بڑے بڑے پلازے والے ساڑھے نہ ناراضن، بڑے بڑے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نہ ناراضن، ملنے والے ناراضن، اسا کسی دے کیا کیتا ہے سوائے اس تو اے ہی ساڑھا جرم ہے، خونے نہ کردہم و کسرہ نہ کشتہم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتہم، نہ اسی کسی دا خون بایا نہ اسی کسی نے قتل کیتا ہے، ساڑھا یا رسول اللہ جرم ہے کہ اسی تو ہاڑے صرف عاشق ہے، ایسا ڈائے جرم ہے۔ میں جی گل کرنے لگا سی سانو اس گل ہوتے کتنے اسی خوش ہاں، غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کیا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدو مال دین دی واری آئی تھی حضور سانو پیسے نہیں دیتے، ایک گل چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل ہوتے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی، حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی، جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی، سنو جی حضور نے گل کی، اسی ایس گل ہوتے راضیاں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڑھے واسطے ناز حضور فرما گئے، جدو انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نا گل کیتی تو پتہ حضور نے انہوں نے کی فرمایا، اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا، اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ جی توجہ، فرمایا بھئی تہاڑے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے آئے، تے باقی کمن جی اسی مال لے کے آئے، ہم اس بات پر راضی ہیں، تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، ہمارے بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں، کیوں جی ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سرے محل دے نا تے پکارا جائے گا، کوئی کس نا تے پکارا جائے گا، قیامت والے دن سانو پکارے بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا، کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جج مرضی آوازاں کر، جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا۔ تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے چ، کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا، کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے، کوئی اپنے مشیرہ وزیرہ نو کوئی تبدیلی فرمائی نے، وہی پروٹوکول۔ میں گیا نا جی ڈیرا غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دیتیاں اتھوں دے ذمہ دار، شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی، بڑی مہربانی۔ اے میں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے، اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو، بھائی ہوٹر چل رہا ہے، یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا، زبردستی انہاں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی ہے۔ میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کام کرن، اور انہاں دیاں ڈیوٹیاں تھوڑیاں،
آخر ڈیرا غازی خان تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وقت کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہندے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی نہ دنے آرام نہ راتی آرام ہن تسی جانا کدھر ہے میں آکھا اسی جانا ہے میاں والی انہاں کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا انہاں کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے میں آکھا اسی تے چلدے ہی انہاں کہا اللہ دے حوالے راہ تے مرو یا زندہ رہو تواڈے کیوں جی میں آگا تسی تے جے ایک دن نہیں چلے ساڑھے نال کیوں جی میں کہو اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دی گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے او موتر پیندے ہوندا انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھدے میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کالی اوڑو نہیں راندی کوئی لاکھ دوائیاں لائے امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں میرے نانا جان کی گردن کیوں جی پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے پھر ہتھیلیاں ایسی تھی پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی پھر ابرو ایسے تھے پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی حضور یہاں پاؤں رکھو حضور یہاں پاؤں رکھو کیوں جی اسی تے راتی ہے میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں میں جب پڑھنا شروع کردا تے بھی نیند آ جاندی تاکہ وہ شیطان کہنا بھی تو پورا حلیہ پڑھ کے سونا ہے میں کہا ہاں سونا ہے کہنا لو ہن میں تو اکھاں بند ہو جاندیاں لوگ جنہاں نوں بلڈ پریشر ہے نا اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نوں نہیں میں نوں کوئی بلڈ پریشر نہیں میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا ہے کوئی تصور پتہ کر دے میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہوگا اے جڑا میرا بہنا ہے ایدے وچ گل ہو رہے ہاں جی ہاں کیوں جی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا ہاں جی یہ کیا بات ہے ہاں اے دے وچ گل ہو رہی بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں میں تو نہیں پڑھیا میں نے علماء بیٹھے تو میں نے دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین ہے حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے میں نے کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ او فلانی جگہ بلاؤ او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے او حکیم جدوں رستے چ آ رہے سی اتوں کہندا اچھا جی میں واپس جا رہا امیر المومنین دا وصال ہو گیا انہاں کہا جناب تانوں کیویں پتہ کہ فوناں دا زمانہ تے آیا نہیں انہاں کہا اے بکری ویکھی نے انہاں کہا ہاں انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں جدوں تک حضرت عمر زندہ سن نہ بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھاندی اے بکری جڑے غیر دے فصل وچ بڑی کھڑی ہے دا معنی امیر المومنین دنیا تو چلے اے میں ضرور پڑھیا تے باقی میں اے نہیں پڑھیا کہ جناب حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بڑھائیاں ہون جناب جی فلان جی گھر گھر ہسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے ہاں اے ضرور ہویا کہ کیسر و کسرا دیاں فوجاں نوں لمیا پا دیتا انہوں نے کیوں جی اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک وچ ماہان آیا انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے پھٹی ہوئی پگڑیاں ویکھیاں پھٹے جناب اپنے کپڑے ویکھے اور جنگاں لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے تے وہ بڑا گنڈا سی 6 لاکھ فوج ہوتے کوئی صحابہ 36,000 اور کہنے لگا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمْ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ أَنْ أُوتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دَنَانِيرَ وَكِسْوَةً وَطَعَامًا وَتَرْجِعُونَ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ فَإِذَا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ بَعَثْنَا لَكُم بِمِثْلِهَا اور کہنے لگا اے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تو آنو مدینے چو کٹ کے لائی تسی بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو آؤ ہر فوجی نو بھیجو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا سالانہ کپڑے دیاں گا روٹی دے پیسے دیاں گا آؤ دانے دیاں گا چلے جاؤ مدینہ پاک واپس پریشان نہ ہونا آئندہ سال پھر بھیج دیاں گا اے انہیں جدو صحابہ نو تانا دیتا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کیوں جی عافیہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں سویرے کون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا کیوں جی یہ دی ماں نے میں نے گل کی تھی
ہر روز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا، راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا، راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا، تینو چھڑان راتی شہاب الدین ایوبی نہیں آیا، شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا، التمش نہیں آیا، شیر شاہ سوری نہیں آیا، طارق بن زیاد نہیں آیا، اے انہوں تانے دیں دیں اور رو کے منہ پرا کر لیں دی جے کوئی ہوندے تو انہیں کہنا سی پتر بس پہنچے نالے نہ آگئے 16 سال ہو گئے نو انتظار اچ بیٹھی محمد بن قاسم دے انتظار اچ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امید ہے پوری دنیا دی امید ہے پوری دنیا تو آڑے وال ویکھ رہی کسی دی گل وچ نہیں آنا نہ اسی تشدد پسند نہ اسی تشدد دی حمایت کر دیاں نہ اسی کسی دے قاتل نہ قتل دی حمایت کر دیاں لیکن ایک کان کھول کے سن لو حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھے گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے ہر چیز قربان کر دے بات سنیں بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی اب ہندو میرے خلاف ہندو بھی کلپ چلاتا ہے کہتا ہے یہ خادم رجوی کہنا یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملہ ہے اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا انہوں نے کون ہونے مذہبی اسی بھی کدی کیا تو اڑا پنڈت بڑا کٹر ہے کیوں جی سانو تو ساڑھے ڈیڈے تو درد ہی کد نہیں ہویا ہندوانو میرا کیویں درد ہویا پتہ وہ کہنے یہ کٹر ملہ ہے خادم رجوی کٹر ملہ میں آکھا گاندہ موتر پینا لیا ظاہر ہے میں دودھ پینا پتہ ہے میرے بارے ہندوانو کی تکلیف ہوئی وہ کہنے اسی تینا دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڑن والا اسی تینا دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڑن والا اسی تینا دا بیڈمنٹن کھیڑن والا ہیرو بنایا سی اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا اور کہندا قطب الدین ایبک آیا اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جنہاں ساڈے بڑیاں نو جناب چھکے چھڑا دیتے پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے انہیں کہا کدھر جا لیا انہیں بادشاہ والی کباب کھول کے تھلے والا کپڑا بکھایا انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے بدلہ لین جا رہے ہوں ہاں جی اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبدالقدیر کو میں پوچھے سی میں آگا تسی ایدے نا دے کیوں بنایا کہندا تو انہوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی ہوتے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا کہندا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی میں اب ڈاکٹر عبدالقدیر کو پوچھا میں آکھا جنہوں چھٹ کے گئے سی پچھے قطب الدین ایبک تو پھر ادا کیوں نہ بنایا میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا انہیں کہا تو تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا اٹھ کے نا میرے ہاتھوں میں ناپ لیا انہیں کہنے لگا او دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا میں کہا تو ویکھن گیا نارکلی کہندا کوئی نہیں گیا تو میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا تو تینوں چاہیے سی بنانا کہندا پھر افسوس ہے میں نے ادا بھی بنانا چاہیے سی اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین او دا شہاب الدین محمد غوری دا میں او دے مزار دے سرگی حاضری دین گیا چکوال موڑ تو جدو میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو کہنا نہ ادھر نہ جانا رات لٹے جاؤ گے سویر ہوئی گی تو پھر جانا شہاب الدین محمد غوری دا مزار وال نہ جانا ہے تو بڑی لٹ مار ہوندی میں ڈرائیور ہے مڈے چوچے میرے نال میں کہا چلو گڈی ہونے چلو کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی تو پھر میں کہا چھوڑو یار ایڈا وڈا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں چھڈو پرے پھر اسی رات مڑاواں گے کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی بندہ میرے نال در کے نہ رہے اوندا نہ بندہ چڑی نہ بندہ تر بھیک پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا سانو چڑی بھی اڑدے نہیں ملی شہاب الدین میں غوری ساڈے کار نال چلیا میرے مہمان آ رہے ہاں جی اسی جنوں من اسی جاندے ہاں انہوں من کے جاندے ہیں جڑا من کے گیا سی اسی ہوتے فاتحہ پڑھن بیٹھے تھے پتہ لگتا سی یہ ہزاراں دا اجتماع ہے میں منڈے نو کیا میں کوئی بندہ ہے کہنے جی ایک بھی کوئی نہیں میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی یہ ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے ہاں چس آ گئی اتنے فاتحہ پڑھن میں کہا میں شیر بندے کو آیا
ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر۔ لو جی میری گل مک گئی، آخری میں تمہیں شعر بناؤں گا، شعر تو تسی پہلے بھی آؤ، میری گل گدڑ سونی نہیں سکتی۔ توجہ، جب تک سورج چاند رہے گا، 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 جب تک سورج چاند رہے گا۔ لو جی بسم اللہ، لو جی